شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار اور یہ اس کا 9واں حصہ ہے۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، UP انڈیا۔ اس باب کا عنوان ہے ایک بوڑھے شیر سے سابقہ اور تیسرا ریچھ۔ میرا 2 سال کا پروبیشنری زمانہ اسسٹنٹ کنزرویٹری کا ختم ہونے والا تھا، جس میں نے شکار کے معاملے میں بہت احتیاط برتی تھی، اس خیال سے کہ کہیں یہ الزام نہ لگ جائے کہ شکار کی طرف زیادہ اور کام کی طرف کم توجہ ہے اور واپس رینجری پر بھیج دیا جاؤں۔ ٹریننگ اسکول مقام بجرانی میں چھپان کر کے پہاڑ کے دورے میں جانے والا تھا۔ ہمارا کیمپ ایک دن تیسرے پہر کو رام نگر سے 10 میل کے فاصلے پر بجرانی پہنچا۔ کمشنر مسٹر ونڈم، جو کہ شکار کے بہت شوقین تھے، وہ اسی دن بجرانی کیمپ سے صبح ایک شیر مار کر اگلے پڑاؤ ملانی کو گئے تھے۔ یہ مقام زیادہ تر پہاڑی تھا، جس میں بہت سے نالے، ندیاں اور وادیاں تھیں۔ چاروں طرف گھنے سال کے جنگل تھے اور پہاڑوں پر چیڑ کے درخت تھے۔ اونچائی پہاڑوں کی سطح سمندر سے 2000 فٹ تک تھی۔ میں اپنے واسطے ایک پڈا شیر کے شکار کے لیے لے گیا تھا، کیونکہ اس علاقے میں شیر کافی ملتے تھے اور اس پڑاؤ کے بعد پہاڑ کا دورہ شروع ہونے والا تھا جہاں شیر نہیں پائے جاتے تھے۔ صبح رام نگر سے آتے ہوئے میں نے شیر کے پیروں کے نشان دیکھے، جو کہ اوسط درجے سے چھوٹے تھے اور شیر ابھی مارنے کے قابل نہ تھا۔ شام کو میں پڈا لے کر مغرب کی طرف 1 میل سے زیادہ فائر لائن کی سڑک پر گیا، جو گہرے نالے میں اترتی تھی، جس میں بہت کم پانی تھا اور گھنی جامن کی پود تھی۔ میں نے اس نالے میں ایک بہت بڑے شیر کے پیروں کے نشان دیکھے اور پڈے کو سڑک اور نالے کے میلان پر باندھ دیا۔ واپسی پر جب ہم پھر اوپر چڑھے تو دونوں طرف سال کا جنگل تھا اور اس جگہ زمین ہموار تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ریچھ جنوب کی طرف سے شمال کی طرف ہم سے قریب 50 قدم پر فائر لائن اور سڑک کو پار کر کے جنگل میں گیا۔ وہ سڑک پر ذرا ٹھہرا، ہماری طرف دیکھا، پھر جنگل میں گھس گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں گھسا، میں نے پنجوں کے بل تیز جانا شروع کیا۔ مسٹر اونیال، میرے اسسٹنٹ، اور فارسٹ گارڈ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے منع کیا کہ پیدل اس کا پیچھا مت کرو۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ جنگل میں گھسا تھا، سوکھے پتوں میں میرے پیروں کی آواز سن کر وہ جنگل میں مجھ سے قریب 30 قدم پر یکدم سے لوٹ پڑا اور سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے 405 بور ونچسٹر رائفل سے اطمینان سے نشانہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ نشانہ لے کر فائر کیا اور ریچھ ایک آواز نکال کر اسی جگہ گر پڑا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ وہیں کھڑے تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا اور جنگل میں ریچھ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑے شکاریوں میں شمار کرنے لگا۔ اب سب میرے ساتھی بھی آ گئے اور ریچھ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ ریچھ خاموش لیٹا، آنکھیں بند کیے زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ پیٹ کے لمبے بال خوب ہل رہے تھے اور اس کے ماتھے سے معمولی سا خون نکل رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کی کھوپڑی چور ہو گئی ہوگی، بھیجا اڑ گیا ہوگا اور وہ مر گیا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سر پر آنکھوں کے بیچ میں 405 بور ونچسٹر رائفل کی گولی پڑے اور جانور پھر بھی سانس لیتا رہے۔ میں نے اردلی سے کہا کہ اس کے اوپر ایک بڑا پتھر مارو۔ جیسے ہی اردلی نے ایک گول 10-15 سیر کا پتھر مارا، وہ ایک سخت چیخ مار کر پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور ہم سب لوگ ادھر ادھر بھاگے، مگر وہ ایک درخت کا سہارا لے کر پھر گر پڑا اور بے ہوشی کی حالت میں ویسے ہی خراٹے لینے لگا۔ میں نے دوسری گولی اس کی گردن پر بالوں کی لمبائی کا خیال کرتے ہوئے 4-5 انچ نیچے ماری۔ ریچھ نے ایک جھٹکا لیا
اور پھر ویسے ہی زور زور سے سانس لیتا رہا۔ گولی شاید گوشت میں سے بغیر گردن کی ہڈی توڑے نکل گئی۔ میں نے تیسری گولی اس کی کمر میں ماری، اس نے پھر جھٹکا لیا اور پھر بھی سانس لیتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اب کمر بھی ٹوٹ گئی ہوگی اور تھوڑی دیر میں وہ مر جائے گا، مگر یہ گولی بھی پسلیوں کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ ہم سب کیمپ کو چلے اور 10-12 آدمی کلہاڑی، بانس، رسی اور اپنے اردلی کے ساتھ بھیجے کہ ریچھ کو اٹھا لاؤ۔ جب یہ آدمی پہنچے تو وہ اسی طرح خراٹے اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ انہوں نے بھی ایک پتھر بڑا سا اس کے سر پر مارا۔ وہ پھر چیخ مار کر کھڑا ہوا، چند قدم چلا اور پھر گر گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی تیز کلہاڑی پوری طاقت سے اس کی کھوپڑی پر ماری۔ کلہاڑی کا پورا دھاردار پھل اس کے سر کے اندر بھیجے تک پہنچ گیا اور کلہاڑی اس وقت نکل بھی نہ سکی۔ یہ پہلی کارگر چوٹ اسے لگی اور وہ تھوڑی دیر میں مر گیا۔ وہ لوگ ریچھ کو سر کے اندر کلہاڑی پھنسی ہوئی لائے۔ میں نے سب گولیوں کو کھال نکالنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح سے غور کر کے دیکھا اور جانچا کہ میری پہلی گولی دونوں آنکھوں کے بیچ ماتھے پر کھال میں گھسی اور 4-5 انچ کھال کی طرف سر کی ہڈی پر پھسل کر باہر نکل گئی، لیکن دماغ پر سخت دھکا لگا جس سے ریچھ گر گیا، اور بعد کی بھی دونوں گولیاں لمبے بالوں کے 1-1 انچ نیچے گوشت اور پسلی میں ہو کر بغیر کوئی خطرناک نقصان کیے ہوئے نکل گئیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہوئی کہ ریچھ نے ہم میں سے کسی کو زخمی نہیں کیا، باوجود یہ کہ ہم اس کو کافی دیر تک چھیڑتے رہے۔ وہ بہت بڑا، نر، نہایت اچھی صحت اور پورے جسم پر گھنے بالوں والا تھا۔ دوسرے دن صبح پڈا زندہ سلامت واپس آیا اور شیر اس طرف نہیں نکلا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ریچھ کا پورا جسم کھال نکال کر رکھ لیں اور شام کو اس کو گھسیٹ کر پڈے کی جگہ رکھ دیں گے۔ دوسرے دن شام کو ہم نے دیکھا کہ شیر نے ریچھ کی 2 پچھلی ٹانگیں کھا کر پیٹ کی آلائش وہیں پھینک کر باقی حصے کو تھوڑی دور لے جا کر اور کھایا، اور پھر لاش کا پتہ نہ چلا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ہم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ تیسرے دن شام کو ہم نے پڈا باندھا جس کو شیر نے مار دیا۔ کپتان گوڈون، فوجی افسر جو کہ حال ہی میں پہلی جرمن کی لڑائی ختم ہونے پر جنگلات میں ملازم ہوئے تھے، ایک دن پہلے سے ہمارے کیمپ میں آئے تھے اور بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی مچان پر بیٹھوں گا، لیکن میں نے کہا کہ میں شرکت میں شیر مارنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کچھ ناراض بھی ہو گئے۔ میں شام کو گیا اور پڈے کو تھوڑی دور نالے میں جامن کی گھنی پود میں چوتھائی کھایا ہوا پایا۔ نزدیک میں کوئی درخت شاخدار مچان باندھنے کے قابل نہ تھا۔ سب درخت سال کے تھے جو کہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، لہٰذا مجبوراً ایک سیدھے سال کے درخت پر جو کہ لاش سے 10 قدم پر تھا مشکل سے مچان باندھا۔ سورج ڈوبتے وقت مچان پر بیٹھا، یہ دوسری غلطی کی۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ 9 بجے مجھے لینے آنا اور اگر فائر ہو جائے تو 2 بانس اور رسیاں شیر کو لے جانے کے لیے لانا۔ یہ تیسری غلطی ہوئی۔ 8 بجے جب بالکل اندھیرا ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھاری جانور نرم پیر والا پڈے کی جگہ سے گھسٹ کر فائر لائن کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر نالے کے کنارے پر کھڑا رہا اور پھر نالے میں کودا اور لاش کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ پہلا شیر تھا جو کہ لاش کے پاس 7-8 برس کے عرصے میں درجنوں لاشوں پر بیٹھنے کے بعد آیا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور خوشی بھی تھی کہ ایک عرصے کی محنت اور انتظار کے بعد اس وقت شیر مجھ سے صرف 10 قدم پر ہے، جو کہ اس کے سانس لینے سے معلوم ہو رہا تھا، اور فکر اس بات کی تھی کہ بالکل اندھیرا تھا، کہیں گولی غلط نہ لگ جائے اور وہ زخمی ہو کر بھاگ نہ جائے۔ یہ سب باتیں ملا کر انتہائی لطف مچان سے شیر کے شکار کا آ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں سانس روک کے بیٹھا تھا کہ شیر جب اطمینان سے بیٹھ کر کھانے لگے تب میں ٹارچ کی روشنی میں، جو کہ میں نے رائفل کی نال پر باندھ رکھی تھی، اطمینان سے نشانہ لے کر گولی ماروں۔
ایک بہت بڑی غلطی میں نے یہ کر رکھی تھی کہ رائفل کے آگے کی مکھی پر ایک چمکدار موتی جو کہ عورتیں کان اور گلے میں پہنتی ہیں شام کو باندھ دیا تھا، اور وہ ہلکی روشنی میں آگے کی مکھی کی جگہ معلوم کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اس کو ٹارچ استعمال کرنے سے پہلے ہٹانا بھول گیا۔ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ شیر نے تمام احتیاط کے بعد لاش کے پاس پہنچ کر بیٹھنے میں اس قدر دیر کیوں کی۔ وہ لاش کے پاس کھڑا تھا، جیسا کہ اس کے سانس لینے کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا۔ میرا صبر جاتا رہا کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اسے شک ہو گیا ہے، کہیں اس قدر نزدیک آ کر وہ پھر بھاگ نہ جائے، لہٰذا میں نے اس کے سانس کی طرف اندازاً رائفل سیدھی کر کے بٹن دبا دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پورے قد کا شیر ہے، ساتھ ہی اس کے بجلی کی روشنی نے موتی پر ٹکرا کر میری آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر دی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شیر بجلی کی روشنی دیکھ کر بھاگ نہ جائے، جیسا کہ ڈول پوکھرا کیمپ میں 3 مرتبہ بجلی کی روشنی پڑتی ہی شیر بھاگ گیا تھا، لہٰذا میں نے نشانے کو بجلی کی روشنی کی مدد سے ٹھیک کیے بغیر جلدی میں فائر کر دیا، اور مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا کہ کہاں میں نے نشانہ لیا اور کہاں گولی لگی، مگر شیر ایک آواز کرتا ہوا گرا اور فوراً ہی اٹھ کر سیدھا میرے درخت پر چڑھنے لگا۔ خوش قسمتی سے درخت 8-10 فٹ کی اونچائی تک بالکل سیدھا تھا، پھر وہاں سے شاخیں شروع ہوئی تھیں اور وہیں پر میرا مچان بندھا ہوا تھا۔ شیر مچان کے نزدیک پہنچ کر سنبھل نہ سکا اور گر پڑا، پچھلا دھڑ زمین پر ٹیک کر خرانے لگا۔ میں ڈر، گھبراہٹ اور جلدی میں دوسرا کارتوس میگزین سے نال میں لایا اور فوراً اس کی طرف نال سیدھی کر کے پھر ٹارچ کا بٹن دبا دیا، اور پھر نال کی اگلی مکھی پر سے موتی ہٹانا بھول گیا اور موتی سے روشنی ٹکرا گئی اور میری آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر دی۔ مجھے ڈر تھا کہ شیر نے مجھے دیکھ لیا ہے، کہیں پھر اوپر نہ چڑھ آئے۔ رات بالکل اندھیری تھی، لہٰذا میں نے جلدی میں پھر نشانے کو بغیر ٹھیک کیے ہوئے فائر کر دیا، اور شیر پہاڑ کے ڈھال پر قریب 50 قدم تک ڈھونکتا ہوا چڑھ گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر لڑھکتا ہوا نالے میں گھنی جامن کی پود میں گرا، مگر جھاڑی اس قدر گھنی تھی کہ باوجود ٹارچ کی روشنی کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ شیر بے چینی سے شور مچاتا رہا اور چاروں طرف سے چیتل، سانبر، کانکڑ اور بندر شیر کی موجودگی پر خطرے کی آوازیں نکالتے رہے۔ قریب 45 منٹ کے شیر وہیں پڑا ہوا شور مچاتا رہا اور سب جانور بولتے رہے۔ مجھے فکر تھی کہ تمام رات اب بغیر کھانے اور نیند کے جاڑے میں کاٹنا ہوگی، اور پھر یہ خیال کیا کہ دوسرے دن زخمی شیر کو ڈھونڈنا ہوگا، اور سب سے زیادہ یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ کیپٹن گوڈون افسران میں خوب مجھے بدنام کریں گے۔ آخرکار شیر کی آواز کم ہوتی گئی اور پھر ایسا اندازہ ہوا کہ شیر پیٹ کے بل آہستہ آہستہ بڑی گھاس اور نالوں سے کٹی ہوئی زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور کبھی کبھی بولتا جاتا تھا۔ میرے آدمی ہدایت کے مطابق لالٹین اور شاید بانس لے کر گاتے ہوئے رائفل کی 2 فائریں سن کر خوشی میں آتے ہوئے معلوم ہوئے تاکہ شیر کو کیمپ میں لے جائیں اور انعام لیں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اور میرے غرور اور بڑے بول کا کیا نتیجہ ملا ہے۔ میں اپنی پوری آواز سے چلایا کہ یہاں مت آؤ، شیر زخمی ہے، لیکن وہ اپنے گیت اور خوشی میں مست تھے اور نالے کے ڈھال میں اترنا شروع ہو گئے۔ میں بہت گھبرایا کہ زخمی شیر ابھی بہت نزدیک ہے، آدمیوں کے نزدیک گاتے اور بولتے ہوئے پہنچنے پر وہ ضرور حملہ کرے گا اور اس کا نامعلوم کیا نتیجہ ہو۔ میں نے آسمان کی طرف ایک فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتی سب آدمی چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، شیر زخمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑا کوٹ اور چائے لائے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ بات نہ کرو، فوراً بھاگ جاؤ اور صبح آنا۔
میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہ تھا، رات کو کافی سردی پڑتی تھی اور میں اپنے غرور میں خاکی زین کے کپڑے پہن گیا تھا اور خیال تھا کہ 9 بجے تک شیر مار کر لاد لائیں گے۔ مچان بہت چھوٹا تھا اور میں پیر بھی نہیں پھیلا سکتا تھا، اور ڈیرے کی پرانی دری جو مچان پر بچھی تھی وہ چپڑاسیوں کے استعمال میں رہتی تھی، لہٰذا اس میں سے کھٹمل اور پسو نکل کر پورے جسم میں چڑھ گئے اور بیٹھنا مشکل کر دیا۔ ان کے حملوں کی وجہ سے نیند نہیں آئی، جھپکیاں لگتی رہیں۔ قریب 2 بجے رات کو میری آنکھ مچان کے نیچے بہت ہولناک آواز، جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اس سے کھلی۔ میں نے ٹارچ کو آن کر کے دیکھا تو 2 ریچھ جان توڑ کر پڈے کی بقایا لاش کے قبضے کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی کی بھی پرواہ نہ کی اور کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی ایک دوسرے کو گرا کر 2 پہلوانوں کی طرح کافی دیر تک لڑتے رہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک یہ تماشا دیکھا۔ وہ دونوں لڑتے اور دیر تک کھاتے رہے اور قریب قریب پوری بقایا لاش کھا گئے۔ آخر کار صبح ہوئی اور میں ملامت سے بھرا ہوا جنگل کے راجا کو زخمی کرنے اور اس کے بیکار تکلیف اٹھا کر مرنے اور بدنامی حاصل کرنے پر بہت افسوس کرتا رہا۔ میرے آدمی آئے اور میں مچان سے اترا اور ایک مجرم کی طرح شیر کے خون کے نشان دیکھتا ہوا اس جگہ گیا جہاں وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بڑا شور مچاتا رہا تھا۔ وہاں پر خون کافی مقدار میں تھا۔ اس جگہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا پتے، گھاس اور جھاڑی کو دباتا ہوا نالے میں اونچے کنارے سے گر کر اونچی گھاس میں چلا گیا۔ آگے جانے کی میری ہمت نہیں پڑی اور میں واپس آیا۔ واپسی پر میں نے مچان والے درخت کو دیکھا کہ شیر پہلی گولی کھا کر قریب قریب مچان کے نیچے پہنچ گیا تھا اور چھال پر کافی گہرے نشان ناخنوں کے تھے۔ وہ زخم کی وجہ سے اور آگے نہ چڑھ سکا، نہیں تو بڑی مصیبت کا سامنا ہو جاتا۔ میں کیمپ میں واپس آیا تو دیکھا کہ کلاس کا کام میرے اسسٹنٹ کی نگرانی میں جاری تھا۔ کیپٹن گڈون سے ناخوشگوار گفتگو کے بعد میں نے غسل کیا اور کھانا کھا کر حسب معمول جنگل چلا گیا۔ تمام دن رات والا سین آنکھوں میں گھومتا رہا۔ کام سے واپسی پر چائے پی کر میں پھر موقع پر گیا اور چونکہ دیر سے روانہ ہوا تھا اس جگہ سے آگے جانے کی ہمت نہیں پڑی جہاں سے شیر نالے میں کود کر یا گر کر اونچی گھاس میں چلا گیا تھا۔ کچھ تو اس تمام واقعے کی وجہ سے دل مردہ ہو گیا اور کچھ رات کو دیر تک شیر کی ڈراؤنی دھاڑیں سن کر آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی اور مایوس ہو کر کیمپ واپس آ کر میں نے اپنے اونٹ والوں کو بلا کر کہا کہ اونٹوں پر چڑھ کر گھاس میں شیر کو دوسرے دن تلاش کریں، اگر مل گیا تو 25 روپے انعام دوں گا۔ وہ وہیں غالباً گھاس میں مرا ہوا ملے گا۔ اس کے بعد میں نہیں گیا۔ اونٹ والوں نے کیا کوشش کی میں نہیں کہہ سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نہایت عمدہ شیر میری ناتجربے کاری اور کم ہمتی سے ضائع ہو گیا، ورنہ اگر تلاش کیا جاتا تو وہیں گھاس میں مرا ہوا ملتا۔ کیپٹن گڈون دوسرے دن کمشنر صاحب سے بجرانی کیمپ میں گھوڑے پر جا کر ملے اور پھر ماں اپنے کیمپ کے رام نگر کوچ کر گئے۔ میں بھی 1 ہفتے کے بعد کام ختم کر کے رام نگر پہنچا۔ چیف کنزرویٹر اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر جو کہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے دوسرے کیمپ کو کوچ کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سلام کے بعد ایک نوعمر افسر نے کہا کہ سنا ہے تمہارا شیر سے خوب مقابلہ ہوا۔ میں نے کہا ہاں، یہ میرا پہلا سابقہ تھا اور بہت برا تجربہ ہوا۔ چیف کنزرویٹر نے کہا کہ ہم سب نے ایسی غلطیاں شروع میں کی ہیں، مگر فارسٹ افسران کو جو ہر سال 8 ماہ جنگلوں میں دورہ کرتے ہیں زیب نہیں دیتا کہ رات میں شکار کھیلیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو شیر زخمی ہو کر بیکار کی موت مرتا ہے یا آدم خور ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی گورنمنٹ نے سرکاری جنگلوں میں رات کو شکار کھیلنا قانوناً بند کر دیا۔
مجھے اس ملانی کے شیر کے نہ ملنے کا عرصے تک افسوس رہا۔ اس کے پیر کے نشان اوسط شیر سے بہت بڑے تھے۔ میری ہمت اس کو گھاس اور نالوں میں ڈھونڈنے کی نہ پڑی اور نہ ہی اتنا تجربہ اور وقت تھا، نہیں تو وہ پہاڑ سے لڑکنے اور اتنا زیادہ خون بے جانے اور پیٹ کے بل گھسیٹنے کے بعد ہرگز زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا اپنے تلخ تجربوں کے بعد نوعمر شکاریوں کو میری نصیحت ہے کہ رات کو ٹارچ کی روشنی سے بے اطمینانی گولی چلانے سے کامیابی کم اور پریشانی اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر زخمی جانور نہیں ملتا اور بیکار ضائع ہوتا ہے، جو کہ شکار اور بہادری کے اصول کے خلاف ہے۔ آخر ان بے گناہ جانوروں کو بھی اس دنیا میں رہنے کا حق ہے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 8واں گلدار۔ اپریل سن 1921 میں ہم پہاڑ کے دورے پر مقام سیونی رانی کھیت کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ خالص چیڑ کا جنگل تھا اور یہ مقام سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ آب و ہوا بمقابلہ سال اور ترائی بھابر کے جنگلوں کے نہایت اچھی تھی۔ موسم بہار کا تھا اور جنگل کے سارے درختوں پر پھول آ رہے تھے۔ ہم روزمرہ جنگلوں میں کام دیکھنے جاتے تھے۔ ایک روز ایک گہرے نالے میں ہو کر گزرے جس میں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں بہت تھیں۔ کہیں پر پانی تھا اور دونوں طرف اونچے پہاڑ خوبصورت سیدھے چیڑ کے درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس جنگل میں کٹان ہو رہا تھا جس کو دیکھنے کے لیے ہم کلاس کو لے گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ چیڑ کے صاف جنگلوں میں سوائے چٹانوں اور نالوں کے جانوروں کے چھپنے کے لیے جگہ کم ہوتی ہے، لہٰذا اس نالے میں گلدار کا ہونا ممکن نہیں۔ ارادہ کیا کہ آج شام کو تھوڑی دیر بکری باندھ کر اس نالے میں بیٹھیں گے۔ گو کوئی پیر کا نشان وغیرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ شام کو بجائے ٹہلنے جانے کے میں بکری، اردلی اور اسسٹنٹ کو لے کر وہاں گیا اور ایک جگہ گھنی جھاڑیوں کے سامنے بکری باندھ کر ہم تینوں کو ایک تازہ چیڑ کے کٹے ہوئے لٹھے کی آڑ میں 20 قدم کے فاصلے پر بیٹھ گئے، اور آدھے گھنٹے تک لاپرواہی سے بیٹھنے کے بعد میں خیال کر رہا تھا کہ گلدار کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، لہٰذا اٹھنا چاہیے۔ اتنے میں بکری بڑے زور سے چلائی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گلدار نے بکری کو گرا کر دبا لیا۔ میں نے جلدی میں نشانہ لے کر فائر کیا اور گولی دونوں کے پار ہو گئی اور وہ وہیں رہ گئے۔ یہ 6 فٹ 8 انچ کی مادہ تھی۔ پہاڑ کا دورہ ختم کر کے ہم آخری ہفتہ مئی سن 1921 میں فائنل امتحان کے لیے نینی تال پہنچے اور شروع اکتوبر سن 1921 میں نئی کلاس شروع کرنے کے لیے پھر رام نگر پہنچے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میری پہلی کامیابی 2 شعر 1 منٹ میں۔ ٹریننگ اسکول نومبر سن 1921 میں مقام بھنڈار پانی میں کیمپ کر رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دسمبر سن 1916 میں مسٹر کانجی لال کے ساتھ تمام رات جاڑے میں پیڑ کے اوپر بیکار کاٹی تھی۔ اس کیمپ میں 2 روز طوفان اور بارش ہوئی جس سے کام بند رہا اور کہیں گھومنے کو بھی نہ نکل سکے۔ دوسرے دن شام کو بارش بند ہوئی۔ ہم گھومنے کو رائفل اور بندوق لے کر گئے۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ بوندیں بھی پڑنے لگیں۔ ہم کیمپ واپس آئے اور جب ہم پرانی گاڑی پر آ رہے تھے جو فائر لائن کے بیچ میں سے ڈھالدار مقام سے گزر رہی تھی، جس کے دونوں طرف بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اور گھنے سال کے جنگل اور نیچے گھنی جھاڑیاں تھیں، ایک سانبر نے خطرے کی آواز زور زور سے دینا شروع کی جو متواتر ایک ہی جگہ ہمارے دائنی طرف والے ٹکڑے سے آ رہی تھی۔ آواز بھاری اور پرانے نر کی معلوم ہوتی تھی، اور چونکہ ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں، پتیاں اور زمین بھیگی ہوئی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ پیدل جانور کے پاس پہنچنا آسان تھا کیونکہ آندھی اور بوندوں کا شور ہو رہا تھا۔ میں نے رائفل لی اور سانبر کی طرف احتیاط سے چلنا شروع کیا اور اس سے قریب 15 قدم پر پہنچ گیا،
لہٰذا جھاڑیوں کی گھناوٹ کی وجہ اور کچھ اندھیرا شروع ہو جانے سے اس کو دیکھ نہ سکا اور کھڑا ہو گیا۔ میرے چند قدم سامنے دیمک تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کی آڑ میں کھڑے ہو کر سامبر کو دیکھوں جو ابھی تک چند قدم آگے کچھ اونچائی پر بول رہا تھا۔ جب میں ایک یا مشکل سے 2 قدم دیمک سے رہ گیا اور دوسرا قدم آگے بڑھانے کے لیے نگاہ نیچے ڈالی تو شیر کی دم کی نوک کھلتی ہوئی دیکھ کر تعجب سے گھبرا گیا کہ شیر مجھ سے 1 گز کے اندر سامبر پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ میں دم روک کر بہت خاموشی سے مڑا اور جس احتیاط سے گیا تھا ویسی فائر لائن پر واپس آیا۔ بوندیں پڑنے اور پتیاں اور زمین گیلی ہونے کی وجہ سے اور آندھی کے شور سے شیر کو میری آہٹ نہیں ہوئی۔ جب میں سڑک پر اسسٹنٹ اور اردلی کے پاس پہنچا، سامبر اب بھی بول رہا تھا۔ انہوں نے بغیر فائر کیے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ خاموشی سے چلے آؤ۔ جب تھوڑی دور نکل آئے تب میں نے بتایا جو پیش آیا تھا۔ رات بھر زور کی آندھی اور بارش ہوئی۔ صبح ہوتے کچھ کھلا اور ہم کام پر گئے مگر دوپہر کو پھر طوفان آ گیا اور ہم بھیگتے ہوئے کیمپ کو واپس آئے۔ شام کو پھر کچھ کھل گیا اور ہم گرجیا کی سڑک پر تھوڑی دور گھومنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شیر کے پیروں کے نشان پہاڑ سے سڑک پر اترنے اور پھسلنے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ سڑک کو کاٹ کر نیچے ندی کی طرف پانی بند ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی گزرا ہوگا کیونکہ پیر کے نشانوں پر پانی کی بوندیں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ میں کیمپ واپس آیا اور اردلی کو سامنے تھوڑی دوری پر پہاڑی کلیوں کے جھونپڑوں پر بھیجا جو ہر سال جاڑوں میں اپنے بال بچوں اور جانوروں کے ساتھ پہاڑ سے آ کر جنگل کے کاموں میں محنت مزدوری کر کے جاڑے کے دن گزارتے ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی پڈا تھا جس کے انہوں نے 15 روپے مانگے جبکہ مناسب قیمت اس زمانے میں 5 سے 8 روپے تک تھی۔ چونکہ مجھے لینا تھا لہٰذا میں نے 14 روپے دے کر اس کو خریدا اور اسی وقت لے جا کر اس جگہ باندھ دیا جہاں سے شیر گزرا تھا۔ رات میں بارش نہیں ہوئی اور آسمان بالکل صاف ہو گیا۔ صبح ہوتی میں نے 2 آدمی پڈا دیکھنے کو بھیجے جو خالی ہاتھ آئے اور کہا کہ پڈا مار کر شیر سڑک کے نیچے کی طرف لے گیا۔ میں کام سے 3:30 بجے واپس آیا اور 4 بجے مچان، رسی، کلہاڑی اور 2 آدمی لے کر اس جگہ پہنچا جہاں پڈا مارا گیا تھا۔ وہاں غیر معمولی طور پر زمین، گھاس اور جھاڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پڈے کو مارنے اور رسی کو توڑنے میں بہت زور لگایا گیا ہے۔ تھوڑی دور تک گھسیٹنے کے نشان پر میں گیا۔ وہاں پیٹ کی آلائشیں اور کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ شاید یہاں پر پیٹ صاف کیا اور کھایا گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی نشان نہیں ملا۔ میں نے قریب آدھے گھنٹے تک لاش ڈھونڈی اور مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا کہ 14 روپے کا نقصان بھی ہوا اور جنگل کا کچھ سنیما بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ اچانک مشرق کی طرف کچھ کوے بولنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا کہ چوکیدار لوگ آ گئے، اب پتہ لگ جائے گا۔ میں ان کی آواز کی طرف گیا۔ اس درخت کے نیچے جس پر 2 کوے تھے اگلا آدھا دھڑ ملا جس میں سر، دونوں پیر اور کچھ حصہ سینے کا تھا۔ باقی بالکل صاف تھا۔ چند ہڈیاں پڑی تھیں جو کہ ایک شیر نہیں کھا سکتا۔ میں نے وہی پرانی غلطی کرتے ہوئے جلدی سے لاش سے 15 فٹ پر ایک درخت پر اپنا نیا ایجاد کرتا مچان باندھا جو 2.5 فٹ لمبا اور 8 انچ چوڑا تختہ تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر 2 سوراخ تھے جس میں 6 فٹ لمبی پتلی سوت کی رسیاں باندھ رکھی تھیں اور تختے کے بیچ میں ایک گدی کیلوں سے جڑ دی تھی۔ میرا یہ نیا قسم کا مچان 5 سے 10 منٹ میں بغیر شور مچائے کسی خراب سے خراب درخت پر بھی جھولے کی طرح لٹکا دیا جاتا تھا اور پیروں کے ٹیکنے کے لیے ایک 2 فٹ کا ڈنڈا تختے کے نیچے باندھ دیا تھا۔ اس مچان سے ایک اور فائدہ یہ تھا کہ اس پر رات بھر بیٹھنا ناممکن تھا جس کے
کئی تلخ تجربوں کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی۔ جاڑے کے دن تھے، وقت کم رہ گیا تھا، 5 بج چکے تھے، لہٰذا مچان کو الٹا سیدھا ٹانگ کر دوسری غلطی یہ کی کہ اس کے چاروں طرف پتی دار شاخیں بھی اپنے چھپنے کے لیے نہیں لگائیں۔ دونوں آدمیوں کو جلدی سے بھگا دیا اور کہہ دیا کہ جب فائر ہو تو آ جانا، نہیں تو اندھیرا ہونے پر لالٹین لے کر سڑک پر ضرور آ جانا، جو مجھ سے 60-70 قدم پر دکھائی دے رہی تھی، اور وہاں سے سیٹی دینا۔ جب میں 2 سیٹی بجاؤں تو بولتے ہوئے مچان کے پاس آ جانا۔ میرے پاس 405 وینچسٹر رائفل کے صرف 4 کارتوس تھے اور کارتوس منگائے تھے، لہٰذا 2 نالی بندوق بھی گود میں 2 گولیاں لگا کر رکھ لی۔ میری خواہش یہ تھی کہ دن میں شیر آ جائے اور میں اطمینان سے گولی چلا سکوں، جو مجھ کو اپنی 8 برس کی کوشش میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں شکاریوں یا جنگلات کے عملے کی بالکل مدد نہیں لیتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بیکار باتیں زیادہ اور کارآمد کام کم کرتے تھے، اور کامیابی ہو یا نہ ہو اپنا بلا وجہ کا احسان اور امیدیں رکھتے تھے، جو کہ میں پوری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنا ذاتی اچھا شکاری بھی نوکر نہیں رکھ سکتا تھا، اور 2-1 کتابیں جو کہ میں نے شکار کے بارے میں پڑھی تھیں، ان سے کوئی سبق اس قسم کا نہیں ملتا تھا جس سے کامیابی میں مدد ملے، یا ایسی ہدایات ملیں جن سے نئے شکاری غلطیوں، ناکامیوں اور خطرے سے بچ سکے۔ لہٰذا میں اپنا سارا شکار کا انتظام خود ہی اپنے تجربوں کے مطابق کرتا تھا، جس میں مجھے بہت لطف آتا تھا، نہ کسی کا احسان اور نہ کسی کو شکایت کا کوئی موقع۔ خیر، میں مچان پر بیٹھ کر اپنے پچھلے درجنوں شیر کے شکار کے ناکام تجربوں پر غور کرنے لگا تو دیکھا کہ مچان لاش سے بہت ہی قریب ہے، اور میں چاروں طرف سے کھلا ہوا اور دور سے دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مچان کے سامنے پچھم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میری نگاہ قریب 80 قدم پر ایک شیر پر پڑی۔ وہ بہت ہوشیاری سے ایک جھاڑی سے دور جھکا ہوا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ قریب 15 منٹ میں وہ مشکل سے 20 قدم آیا ہوگا۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج بڑی امید کے بعد مچان سے دن میں شیر دکھائی دیا۔ شیر 50 قدم پر بیٹھ گیا۔ اس کے دائنی طرف جنوب میں سڑک تھی، اور میں بھی قریب اسی قدر دور اس کے مشرق میں بالکل سامنے تھا۔ سڑک اس لائن کے بالکل ساتھ ساتھ تھی جو کہ شیر سے مجھ تک کھینچی جاتی۔ اتر میں قریب 100 قدم چوڑا جنگل بہت گھنا تھا۔ تب اتنی چوڑی ندی جس میں پانی صرف اونچے پہاڑ کی جڑ میں شور مچاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ مور اور مرغیاں چاروں طرف اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ میرے پیچھے مشرق میں دور تک یہ گھنی پٹی جنگل کی، جو سڑک اور دریا کے بیچ تھی اور چوڑی ہوتی چلی گئی تھی، جس میں کئی ایک چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے تھے، اور زمین بالکل تر تھی، جہاں چند سال پہلے مسٹر کانجی لال اور میں رات بھر مچان پر جاڑے میں جم کر برف ہو گئے تھے۔ یہ اس مقام کا نقشہ تھا، جسے میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ نئے شکاریوں کو اندازہ ہو کہ شیر اپنے مارے ہوئے جانور کی لاش کے پاس آنے میں کیا کیا ہوشیاری کرتا ہے، اور کس طرح سے شکاری کا پتہ مچان پر لگا لیتا ہے، خاص کر جب اس کی لاش کے پاس آدمی کا آنا جانا اور وہاں مچان باندھنے کی کھٹ پٹ ہو جائے، اور جب شیر کو خطرے کا خیال یا انسان کی دی ہوئی دعوت میں دغا بازی کا خیال آ جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شیر قریب 50 قدم پر میرے سامنے بیٹھا ہوا سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا سینہ صاف مجھ کو کافی اطمینان کے نشانے کے قابل دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ جو موقع ملے اس کو لے لینا چاہیے، اور آئندہ کی بہتر امید پر نہ چھوڑنا چاہیے، جو کہ مسٹر کانجی لال کا پہلا مقولہ تھا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ 2 فائر کیا کرتے تھے، اور خاص کر کھانے پینے کے معاملے میں وہ اس کی قطعی پابندی کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہی تھا، اور رائفل کو جو کہ میری گود میں رکھی تھی آہستہ آہستہ جھکا کر سینے کی طرف لا رہا تھا کہ شیر ایک دم کھڑا ہو کر مڑا، اور جھکے ہوئے دبے پاؤں جس طرف سے آیا تھا تیزی سے اسی طرف
آنن فانن غائب ہو گیا۔ اس وقت میری مایوسی اور بے چینی کی کوئی حد نہ تھی۔ میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک میرے سامنے رہا، مجھے موقع دیتا رہا کہ میں فائر کروں، لیکن میں نے فائر نہیں کیا۔ خیال ہوا کہ اس نے مجھے رائفل جھکاتے ہوئے لاش کے اوپر درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ میں بہت ہی رنجیدہ تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی مغرب کی طرف سے سڑک پر باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس طرف شیر بیٹھا تھا، اور مشرق کو ہمارے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے لمبا سانس لیا اور سمجھ میں آیا کہ کس وجہ سے شیر دم دبا کر بھاگ گیا۔ آدمی جو میرے بائیں طرف جنوب کی طرف سڑک پر 60-70 قدم سے خوب زور سے باتیں کرتے ہوئے اور کسی معاملے پر بڑی سرگرمی سے بحث کرتے ہوئے چھوٹا سا حقہ منہ سے لگائے اور ایک کے کندھے پر آرا اور دوسرے کے کندھے پر کلہاڑی تھی رکھے نکلے چلے گئے۔ ان کو ذرا بھی شیر کی اور میری موجودگی کا شک تک نہ ہوا۔ مجھے اس روز معلوم ہوا کہ شیر آدمی سے کتنا ڈرتا ہے۔ میں نے پھر رائفل کا منہ آسمان کی طرف کر کے اسے گود میں کھڑا کر کے رکھ لیا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جب یہ آدمی کافی دور چلے گئے، ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور جنگل میں بالکل خاموشی پھیل گئی۔ میں نے سنا کہ ایک مور خطرے کی آواز دیتا ہوا میرے دائنے یعنی شمال کی طرف سے اڑتا ہوا دور چلا گیا، اور چند مادہ اڑ کر نزدیک کے درختوں پر بیٹھ گئیں اور گردنیں جھکا کر نیچے دیکھتے ہوئے عجیب طرح کی آواز کرنے لگی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک شیر آہستہ آہستہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اور ٹھہرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس شمال کی طرف سب سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ میری رائفل میری گود میں کھڑی تھی اور میں دونوں ہاتھوں سے نال آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا۔ شیر آیا اور ایک گھاس کے چھوٹے رقبے میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، قریب 40 قدم پر بیٹھ گیا اور لاش کی طرف یعنی میری طرف دیکھتا رہا۔ کیونکہ میں بے وقوفی سے لاش سے چند قدم پر اور 8 فٹ کی اونچائی پر بالکل کھلا ہوا بندر کی طرح بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس روز اپنی غلطیوں کو خوب سمجھا، جیسا کہ اس سے پہلے کبھی نہ سمجھا تھا۔ شیر آرام سے بیٹھا ہوا اپنا سینہ اور ہاتھ بلی کی طرح چاٹتا رہا، اور میں سانس روکے ہوئے پتھر کی طرح بیٹھا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں شیر مجھے دیکھ کر بھاگ نہ جائے۔ اب فاصلہ کچھ بھی نہ تھا اور سینے پر نشانہ بہت ہی صاف اور اچھا مل رہا تھا۔ اگر میں 1 فٹ اپنے دائنی طرف مڑ سکتا اور اپنی رائفل اس کی طرف سیدھی کر سکتا تو شیر بہادر کے لیے کوئی موقع بچنے کا ممکن نہ تھا، لیکن ایسا کرنا شیر کو اتنے نزدیک دن میں آ جانے پر بھی بھگا دینا تھا، جو کہ میرے لیے برسوں کی محنت، انتظار اور تجربے کے بعد بہت بڑی مایوسی اور رنج کا باعث ہوتا۔ لہٰذا میں کافی تکلیف سے بیٹھا تھا، مگر یہی خیال کیا کہ پتھر کی مورت بنے بیٹھے رہو اور دیکھو کہ وہ آگے کیا کرتا ہے۔ شیر نے اپنا سر پیچھے موڑا اور میں نے دیکھا کہ ایک اور شیر دبے پاؤں آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اس نے خوشامدانہ طریقے پر پہلے والے شیر کے پچھلے حصے کو اور پھر سینہ چاٹنا شروع کیا اور اس کے دائنے طرف برابر میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے شیر کے مزاج سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس مہمان کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ جب دونوں خاموشی سے بیٹھ کر لاش کی طرف دیکھ رہے تھے تو ایک اور تیسرا بھی آتا نظر آیا۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلے والے شیر نے اس کا بھی آنا پسند نہیں کیا۔ تیسرے نے بھی بالکل دوسرے کی طرح دبے دبے پاس آ کر پہلے والے کو، جو کہ ان تینوں میں بڑا معلوم ہوتا تھا، دم کی طرف سے چاٹتے ہوئے بائیں طرف سینے پر چاٹتے چاٹتے بیٹھ گیا، گویا اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ اس کو بھی دعوت میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اب تینوں ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر اور زیادہ تر لاش کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کبھی کبھی بلیوں کی طرح سے اپنے سینے اور اگلے پنجے کو چاٹ رہے تھے۔ میں دم سادے پتھر کے بت کی طرح گردن ان کی طرف موڑے ہوئے ان کی مختلف ادائیں اور حرکتیں دیکھتا رہا اور بڑا سبق سیکھتا اور لطف اٹھاتا رہا، مگر قریب آدھے گھنٹے کے ایک ہی پوزیشن میں جکڑا ہوا بیٹھنے سے تنگ بھی آ چکا تھا۔
اتنے میں تیز ہوا کے جھونکے آئے اور میرے سامنے ایک خشک ڈال جو لٹک رہی تھی وہ ہلی اور سوکھے پتوں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس پر ایک دم سے تینوں کی 6 آنکھیں میرے 3 فٹ سامنے کی سوکھی ڈال پر پڑیں اور اب ان تینوں نے مجھے بہت غور سے کان اونچے نیچے کر کے دیکھنا شروع کیا اور بری طرح سے آنکھیں مجھ پر جمائیں۔ میں چور کی طرح سے دم بخود گردن ٹیڑھی کیے بیٹھا تو تھا، مگر اب مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان کا شک اب پختہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کہیں بغیر گولی چلانے کا موقع دیے اتنے نزدیک دن دہاڑے بیٹھے رہنے کے بعد وہ بھاگ نہ جائیں۔ میری گردن میں اب ناقابل برداشت درد بھی ہونے لگا تھا اور میری حالت ناگفتہ بے تھی۔ میری مدد کے لیے اس وقت ایک اور جانور کی آہٹ میرے اور شیروں کے پورب یعنی میرے پیچھے دائنی طرف زور کی سنائی دی۔ تینوں اپنے سر فوراً اس کی طرف موڑ کر دیکھنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔